چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے نام شناخت کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، فَأَحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ، تو مجھ پر احسن طریقے سے یعنی اچھے طریقے سے درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور مقدس کلام کی آگے تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے ہو کر۔ الا للہ الدین الخالص، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ، اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، پاکی ہے اسے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق بنائے، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر، رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو کام میں لگایا۔ كل يجري لأجل مسمى، ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے۔ ألا هو العزيز الغفار، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے۔ خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں سے 8 جوڑے اتارے۔ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من
بعد خلق في ظلمات ثلاث تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح 3 اندھیریوں میں. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حال پہ اللہ کریم رحمت فرمائے، آمین. مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو 2 طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے، جس میں ایک گفتگو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو وارن کر رہی ہوتی ہے. کچھ سینٹینس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو وارننگ کرنے کے لیے یا انسان کو خبردار کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے، اس کے مورال کو اپ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تو ہوگی الفاظ کی بات. کچھ ایکسپریشنز ایسے ہوتے ہیں یا کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان رک جاتا ہے اور کچھ کیفیات کے ذریعے سے آدمی قدم جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے. خوف جہاں آئے گا وہاں آدمی کا قدم رک جائے گا، جذبات یہ تھم جائیں گے. اشتعال آ رہا ہے، لیکن اگر بندہ انجام کو دیکھ رہا ہے تو اس کے اشتعال کا جو اگلا خطرناک لیول ہو سکتا ہے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. آپ دیکھیے، جہاں انسان کو جانے سے روکنا ہوتا ہے وہاں وارننگ لکھی ہوتی ہے. جیسے سڑک پر، اس سڑک پر نہیں جانا، لکھا ہوتا ہے کہ یہ شارع عام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ اس پر نہیں جا سکتا. کوئی علاقہ ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا، یعنی اس ممنوع علاقہ، کہ اس علاقے میں آپ نہیں آ سکتے. بعض جگہوں پر لکھا ہوتا ہے ٹریس پاسر ول بی پروسیکیوٹڈ، کہ جو بلا اجازت یہاں اس باؤنڈری کے اندر آ جائے گا وہ پکڑ لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا، اس پر کیس چلایا جائے گا، پروسیکیوٹڈ. اسی طرح بعض جگہوں پر جو حساس ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر وارننگ لکھی ہوتی ہے اور ریڈ کلر میں لکھا ہوتا ہے شوٹ، بڑا سا لکھا ہوتا ہے شوٹ. اور اردو کی جو عبارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی. یہ جملے کیوں لکھے جاتے ہیں؟ یہ انسان کو خوف دلانے کے لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ آدمی یہاں سے کیا ہو جائے، رک جائے. اسی طرح ایک اور جو ہے وہ آپ نے جملہ دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بھی انسان کو خبردار کرنے کے لیے جملہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بندہ کوئی بھی غلط کام نہ کرے. جب انسان کو روکنا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ایسے الفاظ یا ایسے انداز کا سہارا لیا جاتا ہے جس سے آدمی پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جائے. خوف انسان کو کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے. اسی طرح شوق جو ہوتا ہے یہ انسان کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر انسان کی کیفیت کو کیا کرتا ہے؟ بہت اچھا کر لیتا ہے. جیسے آپ کہیں جائیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید، جی آیا. سندھی میں بولیں تو بھلی کرے آئو، پشتو میں بولیں تو بخیر راگ لے. ٹھیک ہے، مختلف زبانیں ہیں. عربی میں بولیں تو اہلاً و سہلاً مرحبا، انگلش میں بولیں تو ویلکم، خوش آمدید. یہ خوش آمدید تو فارسی میں ہے، اردو میں کیا بنے گا؟ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. شوق کی کیفیت یہ انسان کو آگے بڑھانے کے لیے. قرآن پاک کا اگر آپ دیکھیے اسلوب اور مزاج دیکھیے تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندہ مومن کو جنت کی طرف بڑھنے کا
جو ہے وہ بیان سنایا ہے، وہاں پر اس کو جنت کی نعمتوں کا شوق دلایا ہے۔ جنت میں کیا کیا ہوگا، جنت کی نہروں کا بیان ہے، جنت کے محلات کا بیان ہے، جنت کے جناب علی طرح طرح کے کھانوں کا بیان ہے، جنت کے مشروبات کا بیان ہے، جنت کے لائف سٹائل کا بیان ہے، جنت میں جو ہے متقیوں کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے، فیملی سٹرکچر کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ دنیا میں کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کوئی چاہت بندہ بولے کہ میری ساری چاہتیں پوری ہو جائیں، کوئی تو کچھ تو پوری ہو جاتی ہیں، یوں بولنا چاہیے کہ بندہ بولے میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، ساری چاہتیں پوری ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جنت وہ مقام ہے جس کے لیے رب کریم نے فرمایا ہے سورہ قاف کے اندر، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو جنتی چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بتایا ہے ہمارے پاس اور بھی ہے، یعنی جو چاہت کر رہا ہے وہ تو ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے اور بھی ہے۔ تو بہرحال یہ جتنا ہمارا ابھی گفتگو کا جو دور چلا ہے، اس میں دو باتیں ہیں کہ جب انسان کو روکنا ہوتا ہے تو پھر خوف کا سہارا لیا جاتا ہے، اور جب اس کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو اس کو شوق دلایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے بندوں کو خوف بھی دلایا ہے اور شوق کا بیان بھی فرمایا ہے، چیزوں کا شوق بھی اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دلایا ہے کہ یہ تمہارے لیے انعامات تیار کیے گئے ہیں۔ تو بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خوف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اللہ کے خوف کو چھوڑ نہ دے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے، جس کے لیے میں ایک اور لفظ بھی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہم آگے چل کر کے عرض کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف خدا، یہ آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے، اور اسی کو لے کر کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ کچھ دیگر چیزوں کو بھی ہم اللہ نے چاہا تو وقت ملا تو ہم بات کریں گے، لیکن جس چیز کو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، دل میں بسانے کی ضرورت ہے، جس کو ہمیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے خوف خدا۔ خوف نہیں ہے ہمارے اندر۔ خالد بھائی، خوف جو ہوتا ہے نا وہ قانون پر عمل داری بھی کرواتا ہے۔ میں نے ایک منظر دیکھا کہ بالکل ایک یعنی ایسا بندہ کہ اس کو اگر کسی بڑے پنکھے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے نا تو وہ کیا ہو جائے، اڑ جائے، اس طرح کا آدمی وہ جناب کھڑا ہے، اور ساری ٹریفک جناب علی بالکل طریقے سلیقے کے ساتھ، یعنی چٹکی وہ بجا رہا ہے یوں سمجھ لیں، اور جرت نہیں کسی کی وہاں پر کیا ہو جائے، کوئی کھڑا ہو جائے۔ کیوں نہیں؟ بندے کا خوف کیا ہوگا؟ قانون پر عمل داری نہ ہونے کی صورت میں پنشمنٹ کا خوف، وہ کیا کر رہا ہے؟ سارا نظام سیدھا کروا رہا ہے۔ تو خوف کیا ہوتا ہے؟ بندے کو بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے، یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اور آج فی زمانہ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری روٹین میں بہت سارے ایسے کام ایڈ ہوتے جا رہے ہیں جو ایڈ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن، جو ایڈ ہوتا ہے کام تو چیز کے اندر کیا کرتا ہے؟ ویلیو لے آتا ہے، لیکن ہماری روٹین میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور اس کے آنے کی وجہ، ایک مین وجہ کیا ہے کہ خوف خدا کی جو کیفیت ہے ہماری، یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بندہ ظلم پر دلیر ہو جاتا ہے کب؟ جب اسے اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی سی کہی ہوئی بات بھی جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا، تو پھر وہ بندے کو بے چین کرتی ہے، اور بندہ اس کے ازالے اور اس کی تلافی کی طرف بھی جو ہے وہ آتا ہے۔ تو بہرحال پروگرام کے اندر مبلغین الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں، حضرت قبلہ مولانا خالد امیر مدنی صاحب، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت سلامتی عطا فرمائے۔ سیدھے ہاتھ پر بیٹھے ہیں عمر بھائی، سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، آپ کی فرمائشیں بھی پوری کروائیں گے۔ مولانا احمد رضا اتاری بھائی ہیں ماشاءاللہ، مولانا عمر فیاض اتاری مدنی بھائی ہیں۔ آئیے ابھی پروگرام میں کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ
اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، ایک بار پھر کرم شہ خیر الانام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، پھر جانب مدینہ، پھر جانب مدینہ روانہ غلام ہو، اور ہو آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر ہو، آنا جانا میرا مدینے میں عمر بھر، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، آخر میں زندگی کا وہی اختتام ہو، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت
آستانے پہ تیرے سے ہو جل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سے ہو جل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو، اور اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو، ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں
ایسی ہی یکتائیں ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائیں ہو، اور ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن، ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن، کوئی نعمت بھی کسی اور سے کر پائے ہو، کوئی نعمت بھی کسی اور سے کر پائے ہو۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن، کوئی نعمت بھی کسی اور سے کر پائی ہو، دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہیں خضر و مسیح، دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہیں خضر و مسیح، ارے کیوں مرے کوئی، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، کیوں مرے کوئی، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، کیوں مرے کوئی اگر، کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئے ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی آئے ہو، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، تو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں ہماری نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی
سبحان اللہ سبحان اللہ. سر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت پیارا کلام ہے اور بہت طویل کلام ہے، اور عمر بھائی نے آج ماشاءاللہ کافی سارے اس کلام کے وہ اشعار پڑھے ہیں جو عام طور پر نہیں پڑھے جاتے اور ابھی بھی باقی ہیں. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. خالد بھائی مجھے ایک بات جو ہے وہ یاد آئی. یہ کلام جب عمر بھائی پڑھ رہے تھے کچھ چیزوں کے ساتھ کچھ یادیں جو ہے نا وہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم نے پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سردار آباد فیصل آباد سے کرنا تھا، اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری دعوت قدم القدسیہ کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ کرنا تھا. ماشاءاللہ آپ سے وقت لیا ہوا تھا، ساری تیاری الحمدللہ مکمل تھی. میں فیصل آباد اسٹیشن پر اترا تو دھوم تو ایک ہوگی تھی کہ حاجی شاہد صاحب کی جو ہے نا وہ تشریف آوری ہوگی پروگرام میں. تو مجھے ریلوے اسٹیشن فیصل آباد پہ ایک آدمی ملا، اسلام بھائی ملے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ان سے کلام سننا ہے، یہی دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. اور انہوں نے مجھے بڑی تاکید سے کہا. ماشاءاللہ. اور میں نے نیت کر لی، میں نے کہا ٹھیک ہے یہی کلام سنیں گے. ان جیسا کلام پڑھتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو نہ دیکھا نہ سنا. عمر بھائی آپ نے بھی اچھا پڑھا ہے، اللہ آپ کو برکت دے. اللہ ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب حاجی فرمائے. شاہد صاحب ماشاءاللہ یعنی کلام شروع سے لے کر اینڈ تک خالد بھائی مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ جاری تھے، اور پھر ان کی آواز جو ہے نا وہ دل پر اثر کرتی ہے. آواز جو سوز، درد، رقت اور محبت کے جذبات کے ساتھ جو نکلتی ہے نا، اس کی سمجھ نہ آئے نا پھر بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ایسا ہی یہ مجھے تجربہ ہوا یہ موروں میں. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے کلام سنا. اس وقت مجھے جو کلام سن کر جو بات جو ہے وہ سمجھ میں آئی، وہ یہ سمجھ میں آئی کہ عشق کی بھی کیا ہوتی ہے، ایک اپنی زبان ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم نے فارسی درس نظامی میں تو ہم نے فارسی نہیں پڑھی، لیکن آپ علامہ جامی کا کلام سنیں آپ، سبحان اللہ، وہ آپ کو ایک ذوق کی کیفیت میں کیا ہے لے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے ہمارے نگران پاکستان نظامی کابینہ حاجی شاہد صاحب کو. اور امیر سنت کا تراشا ہوا کیا زبردست ہشت پہلو ہیرا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی چمک میں اور اضافہ فرمائے. اور امیر سنت کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ظاہر و باطن کو یوں ہی اجلا، پاکیزہ، مجلہ، مصفہ، منقع اور خوبصورت اور روشن کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارش جو ہے یہ برس رہی ہے، کچرا کونی پر برستی ہے تو پھر وہاں سے تو بدبو کے بھبکے ہی اٹھتے ہیں. ہم اللہ پاک سے سعادت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سعادت مند بنائے، کہ شیخ طریقت امیر سنت کے فیضان کرم کی جو بارش ہے یہ ہم پر برسے، اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ذوق ہے، جو شوق ہے، جو سوز ہے، اللہ کریم اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت میں بھی اللہ کریم ہمیں جو ہے وہ اضافہ نصیب فرمائے، اور اولیاء کرام کا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تھامے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات و تسلیم. خوف خدا آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. احمد رضا بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. احمد رضا بھائی کیا اس کی اہمیت ہے خوف خدا کی ایک مسلمان کی زندگی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان وہ کہ جس نے اللہ جل جلالہ کی توحید کا اقرار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین جل جلالہ نے مسلمانوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. صحیح. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام ہی کی حالت میں اس دنیا سے جانا.
قرآن میں متعدد مقامات پر اس بات کا حکم آیا کہ فلا تخاہم وخافونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، فلا تخشوہم وخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس خشیت کا حکم ارشاد فرمایا اور پھر ان لوگوں کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ جن کے اعضاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہل جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں، جن کے دل وجلت قلوبہم، جلا پاتے ہیں، جن کے دل تھر تھر کانپتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ نے ایمان والوں کو خاص اس بات کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ سے خشیت اختیار کریں، اور پھر جنہیں اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے پھر ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا لا خوف علیہم، پھر انہیں کسی اور چیز کا خوف نہیں رہتا، وہ صرف اللہ ہی کے خوف کی وجہ سے ہر چیز کے خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز کی فکر پریشانی سے وہ ہر طرح سے وہ یوں کہہ لیں کہ انہیں جدائی مل جاتی ہے، ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ حکمت کی بنیاد، حکمت کی اصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خوف کرے، اللہ کا خوف نصیب ہو، اسے ساری حکمتیں مل جاتی ہیں، دانائیاں، اس کے لیے ساری حکمتیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کا کتنا خوف رکھا کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات، اور اس کی اہمیت دنیاوی اعتبار سے اس لیے کہ انسان جب تک رب کا خوف رکھے گا ہر اس کام سے بچتا رہے گا جس سے اسے یا اس کے ساتھ والوں کو نقصان پہنچے گا۔ اخروی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، رب کا خوف ہے، حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے تو انسان اس سے بچے گا، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا، حقوق العباد کا معاملہ، اللہ کا خوف ہے، انسان اس سے بچے گا۔ تو خوف جب تک ہوگا، خوف خدا، اس وقت تک انسان اہمیت اس کی اتنی کہ انسان ہر طرح کے غلط معاملے سے اور انسان ہر طرح کی خرابی سے بچتا رہے۔ بڑی پیاری بات کہی آپ نے خالد بھائی۔ لوگ ایک بات کہتے ہیں یار آپ لوگ ڈراتے ہی رہتے ہیں، آپ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے یار آپ لوگ ڈراتے ہی رہتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ان میں ڈر دور دور تک اگر بندہ تلاش کرے نا تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ میں تو بہت دور چلا گیا، بھارت کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے آپ کو حج کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ اللہ کریم آپ کا حج مبرور بنائے اور بار بار آپ کو بھی اور ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ ساتھ نصیب فرمائے، آمین، میرے سنت کے ساتھ بھی ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، آمین۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، ابتدا میں بھی جب آپ گفتگو کر رہے تھے اور ابھی سوال کے ضمن میں بھی یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کعبۃ اللہ المشرفہ پر جب بندے کی حاضری ہو تو اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ بندہ خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے جیسے جیسے قریب ہو رہا ہوتا ہے تو دو کیفیتیں، دو اوصاف جو ہیں یوں سمجھے کہ ایک ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ اتنا عظیم در، اور پھر یہ بھی صدا آ رہی ہوتی ہے کہ اگر تو نہ بخشے گا مجھ کو تو کس سے بخشش چاہوں گا۔ پھر رب العالمین جل وعلا کے گھر کے قریب ہوتا ہے اور خانہ کعبۃ اللہ المشرفہ کے پاس جانے کو پھر بندہ رحمت پر امید باندھے اپنے قدم کو بڑھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہیبت اور خوف اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی امید، یہ دونوں ہی جو صورتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور انسان کو فرمایا گیا ہے کہ رہنا بھی خوف اور امید کے درمیان ہی چاہیے۔ مرحبا۔ یہی انسان کی ایک آئیڈیل پوزیشن ہے یا آئیڈیل سچویشن ہے جس میں رہ کر انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی خوف کی بات کرے تو اس سے یہی کہتا رہے کہ کیا اللہ سے ڈراتے رہتے ہو، اور کوئی بخشش کی بات کرے تو ایسی امید ہو جائے کہ اب میں گناہ کرتا ہی رہوں، اس کے باوجود بھی بخش دیا جاؤں گا۔ ہم اللہ رب العالمین کے پیغام کو جب پڑھتے ہیں اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے جو تاج عطا فرمائے ہیں ان میں دیکھیں تو دونوں ہی باتیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، سبحان اللہ، خوشخبری دینے والے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ کریم سے ڈر سنانے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابتدائی آیات جو قرآن مجید کی نازل ہوئی اس میں رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ڈر سنانے کا کتنا حکم ارشاد فرمایا ہے. یعنی سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہے جی بالکل وہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی بھی ابتدائی آیات کہلاتی ہیں، یعنی شروع میں نازل ہونے والی آیات میں سے. صحیح. اس میں سے ایک آیت کریمہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا قم فانذر. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈر سنائیے. ارشاد ہوا سورہ شعراء میں وانذر عشیرتک الاقربین، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرائیے. دراصل ڈرانا یا خوشخبری سنانا یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہ دونوں ہی اللہ تبارک و تعالی کے پیغام ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے ڈرایا جائے گا اس لیے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچیں، رکیں، اور خوشخبری سنائی جائے گی اس لیے تاکہ لوگ اس بات پر آمادہ ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے تو پھر جنت میں بھی جائیں گے. جس طرح سے آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بھی اوصاف کو بیان فرمایا ہے اور جہنم کے بھی جو ہولناکیاں اور حالات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے. اب جب ان دونوں کا بیان ہم پڑھتے ہیں تو دل میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے دو لفظوں کے ساتھ، ایک ترغیب اور ایک ترہیب. ترہیب میں کیا ہے کہ بندہ رک رہا ہوتا ہے، ترغیب میں اس کو شوق مل رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہی انداز مومن کے اندر رہے اس کو پسند بھی فرمایا اور جا بجا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی. آپ دیکھیے کہ محفل سجتی ہے تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے 10 افراد کو ایک ہی آن میں یا ایک ہی جنبش زباں کے ساتھ جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جن کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے یہ عمل سے یوں مستغنی نہیں ہو جائیں گے، عمل سے بے پرواہ نہیں ہو جائیں گے کہ اب ہم کوئی عمل نہ کریں، بلکہ ساتھ ساتھ عمل کی بھی ترغیب ہے. جبکہ اسی تناظر میں ہم وہ روایت پڑھتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. تو جنت کی خوشخبری دینے کے بعد ساتھ ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر سجدوں کی زیادتی کے ساتھ میری مدد بھی کرو. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ جنت کی خوشخبری پا کر اب عمل سے فارغ ہو جاؤ اور دوزخ کے بارے میں سن کر بندہ اتنا ڈر جائے کہ اس کی جرت ہی ختم ہو جائے اور بالکل نا امید ہی ہو جائے. بلکہ علماء نے جو خوف کے درجات بیان کیے نا وہ 3 درجے بیان کیے اور اس کو ایک مثال سے یوں سمجھایا کہ ایک جانور ہوتا ہے نا تو جانور کو چلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے سامنے جب تک درہ ہو نا اس کو پتا ہو کہ یہ مجھے لگ جائے گا تو پھر جانور صحیح انداز سے چل رہا ہوتا ہے. درہ تو چلیں لوگوں کو جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے ادھر سوٹا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نا یہ سوٹا کہہ لیں، لاٹھی بھی کہا جا سکتا ہے لیکن جو مفہوم سوٹے کے اندر ہے وہ لاٹھی کے اندر وہ نہیں ہے. اور اللہ معاف کرے، لا الہ الا اللہ. خالد بھائی بھینسیں چرانے والے لوگ جو ہے ان میں سے ایک کو میں نے بچپن میں جو ہے نا وہ دیکھا تھا، وہ بھینسوں کو سوٹے سے مارتے ہوئے. اللہ یاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. ظلم تو جانور پر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ یاد رکھنا چاہیے. ظلم تو کیا ہے، جانور پر بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن خوف جانور کو بھی دلانے کے لیے ایک انہوں نے اپنے پاس چھڑی رکھی ہوتی ہے. تو چھڑی یا جانور ہانکنے کے لیے کوئی بھی ڈنڈی لکڑی یا جو اس کو آسان کرنے کے لیے آپ کہہ لیں وہ جانور ہانکنے والے کے پاس ہوتا ہے، جانور چلانے والے کے پاس ہوتا ہے. اور جانور کو بھی اس کا خوف ہوتا ہے ایسا ہی کہ یہ مجھے پڑے گا تو پھر وہ پڑتا ہے تو جانور حرکت بھی تیز کرتا ہے. ایسی بات. مثال علماء نے یوں بیان کی کہ اگر اس ڈنڈے کا خوف جانور سے ختم ہو جائے، ایسا ہی اتنا کم ہو کہ جانور کو ہلکا ہلکا آپ مارتے رہیں، اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے اس سے، تو فرمایا پھر اس ڈنڈے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. یا اس کو اتنی زور سے مار دے کہ وہ زخمی ہو جائے اور چل ہی نہ پائے یا مر ہی جائے تو بھی اس ڈنڈے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا. ایسا ہو کہ یہ اس کو لگے اور اس کی حرکت میں تیزی آ جائے، اس کی رفتار تیز ہو جائے، فرمایا یہ کام کا ہے. ایسا ہی فرمایا علماء نے کہ خوف کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بندہ زبان سے تو یہ کہتا رہے کہ ہاں بھائی میں بہت ڈرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہوں، لیکن اس کے عمل سے کبھی بھی نظر نہ آئے، نہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو، نماز روزے کی طرف آئے،
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑے، اور بس یہ کہتا رہے کہ کوئی روایت سنی، جسم نے جھرجھری لی لیکن عمل کی طرف آیا ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ خوف جو ہے نا یہ بہت کمزور ہے، اور خوف کبھی اتنا بڑھ جائے کہ بس اب نا امید ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ اب میری بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ خوف بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ ہے جیسے وہ جانور کو لکڑی ماری اور اس سے وہ مر گیا۔ فرمایا یہ دونوں ہی انسان کے لیے فائدے مند نہ رہیں گے۔ انسان کے فائدے کے لیے وہ خوف ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بیان کو سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگوں کو گناہ کرنے پر سزائیں دے گا ان سزاؤں کے بیان کو سنے، جھرجھری بھی لے، اور پھر ساتھ میں اس کے عمل بھی بہتر ہوتے چلے جائیں، برائیوں کو چھوڑے، نافرمانیوں کو چھوڑے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف اور اس کی اطاعت کی طرف آئے۔ اگر خوف اس کا اس کیٹیگری میں ہے اور بندے کو نافرمانی اس سے چھڑواتا ہے اور اطاعت کی طرف لاتا ہے، فرمایا یہ وہ خوف ہے جو بندے کو پار لگائے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر روایتیں بیان فرمائی، جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کے لرزنے کی وجہ سے اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کا بیان سن کر کچھ جھرجھری بھی لینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنی بری اعمال کو، بد اعمالیوں کو چھوڑنے کی طرف بھی آنا چاہیے۔ بہت پیاری بات کہی، اور جہاں ڈرایا جا رہا ہو وہاں بندے کو ڈرنا چاہیے، اور لوگ واقعی ڈرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا، وہ مجھے جس نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ ڈراتے بہت ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ لا فیلڈ سے تھا، واہ، قانون کی فیلڈ سے ان کا تعلق تھا۔ پھر میں نے انہیں دو باتیں اس پر جو ہے وہ عرض کی۔ بعض اوقات کہنے والا ایک بات ہی کہتا ہے اور سامنے والے کی کیا ہو جاتی ہے، اس سے جان سمجھ نکل جاتی ہے۔ جب بندہ کوئی وائلیشن کرنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، اس طرف جا رہا ہوتا ہے، پھر جب اسے پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ ہوگا، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنے 20 کا 100 ہوگا، 5 20 ہوں گے تو ہی 100 ہوگا۔ بہرحال جو کرنے والی بات ہے، جو سیکھنے والی بات ہے، جو اپنانے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں بسانا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے اپنی توجہ کو ہٹانا ہے۔ اور خوف ہے ہی اس لیے تاکہ ہم برائیوں سے بچ جائیں۔ برائیاں چاہے اخلاقی اعتبار سے ہوں، چاہے معاشی اعتبار سے ہوں، چاہے معاشرتی اعتبار سے ہوں، چاہے ان کا تعلق رہن سہن سے ہو، چاہے ان کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسب معاش سے ہو، XYZ کسی بھی طرح کی فیلڈ ہے، اس میں انسان کو اپنے آپ کو برائیوں سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اور یہ کب بچا پائے گا؟ یہ اس وقت ہی بچا پائے گا کہ جب اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، شرم نبی، خوف خدا، جب یہ دونوں بندے میں سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا بھی برا جو ہے لگتا نہیں ہے، پھر کسی کو ڈرانا، خواہ مخواہ ڈرانا، جی ہاں یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ مسلمان کو بلا وجہ شرعی ڈرانے سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اس طرح سے اس کو دیکھنا مسلمان کو کہ اس کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے کہ یہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے، کیا بنے گا میرا۔ تو اس طرح سے بھی کیا کیا گیا ہے؟ ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس کو یہ بھی برائی ہے، تکلیف دینے والا ایک انداز ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلحہ دکھا کر کے مسلمان کو جو ہے وہ ڈرانا، اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری نیت کسی کو قتل کرنے کی نہیں ہے، لیکن اسلحہ تان کے سامنے جو ہے میں کھڑا ہو گیا ہوں، تو یہ اس کی اجازت تھوڑی دی جا سکتی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں اپنانا ہے، اور اس کی ہمیں نیڈ ہے، ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن کریم کی بھی آیات کا تلاوت، قرآن کریم کی آیات کو بھی تلاوت کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو بھی پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو چیزیں خوف دلانے والی ہیں، یہ کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو بیان فرمائی ہیں۔ ما سلککم فی سقر، فرمایا کہ جو ہے وہ پوچھا جائے گا، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کون سی شے تمہیں جہنم میں لے گئی، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین،
ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکینوں کو کیا ہے کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور پھر قرآن پاک میں ہی اللہ کریم نے فرمایا ذوقوا مس السقر، یہ جہنم کا جو چھونا ہے اس کا ذائقہ چکھو، اور اس کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرایا گیا. آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیات میں اس کا جو ہے وہ بیان ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہیں پر فرمایا گیا بہت بڑا عذاب ہے. عذاب علیم فرمایا گیا ہے بڑا دردناک عذاب ہے. عذاب مہین فرمایا گیا ہے، رسوا کر دینے والا کیا ہے عذاب ہے. اور پھر آپ دیکھیے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی پکڑ سے بندے کو ڈرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، لیکن کام بھی وہی کر رہا ہوتا ہے جس سے اسے کیا کرنا ہے رکنا ہے. تو یہ تو دیکھیں شیطان کا عمل بیان کیا گیا ہے. وہ غزوہ بدر میں جب فرشتے آئے نا، شیطان تو لے کر آیا ہوا تھا ان کو، ساری جماعت کو وہاں سے لے کر آیا ہوا تھا. تو وہ جماعت جب مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ آ گئی، تو پھر جب شیطان نے دیکھا کہ تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی مدد جو ہے وہ آ رہی ہے، تو شیطان نے کہا انی اخاف اللہ، بھئی میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. تو شیطان وہاں سے کیا ہو گیا بھاگ نکلا. تو گناہ بھی کرتے رہنا، نافرمانیاں بھی کرتے رہنا، غلط کاریاں بھی کرتے رہنا، اور جو ہے وہ بد تہذیبیاں جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنائے رکھنا دھوکے کے اعتبار سے، اور پھر بندہ بولے مجھے اللہ کا خوف بھی ہے. کیا کہیں گے عمر فیاض بھائی؟ بالکل درست فرمایا سلمان بھائی. اگر اس کو ہم دنیاوی مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اگر کوئی مریض ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اس کو کہے کہ جی آپ کو شوگر کا مرض ہے، اور اگر آپ نے میٹھا کھایا تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اب وہ یہ کہے کہ جی ڈاکٹر صاحب تو مجھے ڈرا رہے ہیں، میں تو کھاتا پیتا رہوں گا، جو مرضی میٹھا آئے گا میں چائے بھی میٹھی پیوں گا، مٹھائیاں بھی کھاؤں گا، اور ساری چیزیں جو ہے وہ میں کھاتا رہوں گا، تو ایسے شخص کو پھر نقصان ہی ہوگا اور کیا ہوگا. اسی طرح ابھی بقرعید گزری ہے، گوشت جو ہے وہ گھروں کے اندر موجود ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوں گے، ان کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ بڑا گوشت کھانے سے منع کیا ہوا ہوگا، اور ڈاکٹر نے ان کو وارن کیا ہوگا کہ اگر آپ نے گوشت بڑا کھایا تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ شوٹ کر سکتا ہے، اور جب بلڈ پریشر شوٹ کرے گا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اس کے اندر. اب وہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کہے کہ جی میری جو ہے وہ آپ جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ مجھے ڈرا رہے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو کھاتا پیتا رہوں گا، تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا. تو اسی طرح بالکل دین اسلام کی تعلیمات کا معاملہ بھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کو ایک حدود بیان کر دی گئی ہیں کہ یہ باؤنڈریز ہیں، آپ نے اس کے اندر اندر ہی رہنا ہے اور اس سے باہر نہیں جانا ہے. اور جو بندہ اس کو کراس کرے گا، اس لمٹ کو کراس کرے گا، تو وہ پھر دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گا اور دینی اعتبار سے بھی نقصان اٹھائے گا. اللہ ہمیں یہ دنیاوی اور اخروی دونوں نقصانوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو حرام کمانے جا رہا تھا یہ چھوٹ جائے گا تو نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ فائدہ ہو جائے گا. تو حرام اور پروہیبٹڈ جو بھی ہے نا، اس کو زندگی سے ہم نے کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے. اس پر اپنا ذہن بنائیں، اور یہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دل میں آئے گا، صلحاء کے ساتھ بندہ عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے گا اور یہ اچھی باتیں سنیں گا، تو انشاءاللہ الکریم برائیوں سے بچنے میں کیا ہوگا کامیاب ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ جب سمجھایا جاتا ہے تو بندہ سمجھتا نہیں ہے. بعض اگر بندہ ہوتا ہے غصے میں اور وہ بڑا بفرا ہوا ہوتا ہے ایسے، تو اس وقت تو وہ کنٹرول میں آتا نہیں ہے، اور پھر جب وہ جیل کی کال کوٹری میں جاتا ہے نا، تو پھر وہ بھیگی بلی طرح نظر آتا ہے. اللہ 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 اللہ. جیل کی زندگی، یہ ہم نے اس کا ایک حصہ ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک ابھی اس کا ریکارڈ کرنا باقی ہے ابھی. آپ دیکھیے کہ خطرناک قیدی کہلانے والے جس قسمہ پرسی کے عالم میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اس کا امیجنیشن ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے، یقین مانیں گے نہیں کر سکتے. پھر خالد بھائی بندہ جیل میں ہو اور وہ بھی ایک تنگ سے سیل کے اندر ہو، پھر گرمی بھی ہو اور اوپر سے لائٹ بھی نہ ہو. باہر جتنا بڑا فن خان تھا وہ اندر اتنی ہی بدحالی کے ساتھ رہے گا، اتنا ہی ننے خاں پھر جا کے بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ. ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کو شکلیں دیکھیں، آپ کو یہ مجرم جو ہوتا ہے نا، جو جیل کے اندر ہوتا ہے،
تو وہاں یہ جو واقعی مجرم جو میں نے جیل دیکھی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. کیٹیگریز ہیں اس میں بھی بہرحال. تو اللہ تو واقعی لوگ ایسے وہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قابل رحم دکھ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو یقین سے جو ہے نا وہ آپ میری بات کا یقین فرمائیں کہ، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب انہوں نے جو کام کر کے آئے، بچہ کسی کا اغوا کر لیا، پھر اس بچے کا قتل کر دیا، اور آج یہ اس کی سزا میں یہاں جیل کی کاٹ کوٹری میں پس رہا ہے. آج جو اس کی رحم والی حالت بنی ہوئی ہے نا، رحم کی مورت بنا ہوا اور پشیمانی کی صورت بنا ہوا آج جو یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ اس وقت جب یہ کام کر رہا تھا اس وقت یہ ایسا نہیں تھا. ایسے اللہ کی پناہ ہے. میں آپ کو صحیح عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، بندے کو اپنے انجام کا ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا کیا بنے گا. جب بندہ اپنے انجام کا سوچتا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ خوف دل میں جو ہے وہ آتا ہے اور بندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. ہر طرح کی برائیاں، اخلاقی برائیاں، معاشرتی برائیاں، کاروبار کے اعتبار سے جو ہے وہ برائیاں، اور بھی چیٹنگ کرنے والے، جعلی نوٹ دینے والے. آپ دیکھیں لوگ اچھے بھلے، ایک غریب آدمی کو آپ نے جو ہے وہ 5,000 روپے کا نوٹ لے کر کے آیا اور اس کو 1,000 کا نوٹ آپ نے جعلی بیچ میں لگا دیا، ٹکا دیا اس کا. اور یہ خالد بھائی، میں نے یہ احمد رضا بھائی، یہ چیز میں نے آئی وٹنس کی ہے، یعنی آنکھوں دیکھی بات ہے. ایک بندہ تھا وہ نوٹ گن رہا تھا خالد بھائی، ٹکا ٹک نوٹ گن رہا، یوں نوٹ باہر نکالا، پھر نوٹ گن رہا، یوں نوٹ باہر نکالا، جعلی نوٹ ہے. یعنی اتنی پہچان ہوتی ہے دینے والوں کو. یہ جعلی نوٹ کسی کو دے دیا، ہمیں بھی کوئی دے کر گیا، بھائی آپ کو دے کر گیا تو اب آپ نے آگے تو کسی کو دینا اس کی اجازت نہیں ملے گی نا. اور پھر آگے اس کا بیچارے کا کیا حال بنے گا، وہ تو جو بنے گا سو بنے گا. وقت گزر جاتا ہے. میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، وقت کی یہی بات ہے کہ وقت گزر جاتا ہے. جن کے وولٹیج 220 آ رہے ہیں وقت ان کا بھی گزر رہا ہے، جن کے 180 آ رہے ہیں ان کا بھی کیا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے. وقت کی تو بات ہے، جن کی بجلی آ رہی ہے ان کا بھی گزرتا ہے، جن کی نہیں ہے ان کا بھی کیا کرتا ہے، وقت تو گزر ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری کیا کرے، پوری کرے، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ. اس کے اندر ڈنڈی نہ مارے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی غلط کام جو ہے وہ نہ کرے، خیانت نہ کرے، بددیانتی نہ کرے. اور یہ کون سی چیزیں ہیں جو خیانت اور بددیانتی سے روکے گی؟ یہ اللہ کا خوف ہے. جب بندے کو پتا ہوگا کہ مجھے سوال ہو جائے گا کہ یہ تو نے غلط کام یہ کیوں کیا، اور پھر میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، کوئی جواب نہیں ہے. جواب وہ سوچیں جو اللہ کی بارگاہ میں بندہ دے اور ویلڈ ہو کر چھٹ بھی جائے. یہ کبھی اس پر غور کریں گے تو جواب کی حیثیت انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کسی کو دھوکہ دینے والے کا ٹائم بھی گزر رہا ہے، دھوکہ کھانے والے کا ٹائم بھی گزر رہا ہے، لیکن یہ دھوکہ دینے والا، یہ ظالم، یہ اللہ پاک کے غضب کا شکار ہوگا. کھائے ہوئے کو تو جو چور سدا چور ہی رہتا ہے، جن کے گھر میں چوری ہوتی ہے ان کو اللہ بھر دیتا ہے. تو اٹس اپ ٹو بندہ، یہ بندے کے اوپر ہے کہ وٹ ہی ہیو ٹو ڈو، سے اب کیا کرنا ہے. ہمیں اللہ پاک کا اچھا بندہ بن کر اللہ کا خوف دل میں جو ہے وہ بسا کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا کر کی زندگی گزارنی ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی رہے گی تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی اور انسان کے اخلاق اور کردار میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. مدنی قافلہ میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ یہ اچھی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی قافلہ میں سفر بھی کریں. محرم الحرام کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایک عاشقہ رسول کی زراعت ہے جو سفر کرتی ہے. آپ بھی سفر فرمائیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کالز دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میسیج بھی لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی توقیر اتاری عربی امارات سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا، الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہترین مدنی چینل کا سلسلہ یہ آ چکا ہے. ضرور عرضی ہے کہ ایسا شخص کہ جو اپنے میں دوسروں کے مقابل زیادہ کمالات پائے، خواہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے، زیادہ کمالات پائے
اور وہ اس کے اپنے عمل میں بھی وہ کوئی لچک نہ پائے، یعنی کہ وہ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہر دن، درود پاک بھی پڑھ رہے، نماز بھی اس کی پنجگانہ ہو رہی ہے، اور کتابیں بھی پڑھ رہے، علماء کو بھی سن رہے، یعنی کہ وہ عمل میں اس کا ایسی خرابی نہیں ہے. ایسا شخص اپنے اندر خوف خدا کو کس طرح برقرار رکھے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. جی احمد رضا بھائی. حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے. آپ کپڑا بننے کا کام، بنانے کا کام کرتے تھے. ایک بار آپ نے کپڑا بنایا، اس پہ کڑھائی وغیرہ بڑا خوبصورت کر کے بنایا، بازار لے گئے. جب اسے فروخت کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس گئے، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے اس میں نقص نکالنا شروع کیے. نقص کہا کہ یہ تو اس کی تو اسٹچنگ صحیح نہیں ہے، یہ سلا صحیح نہیں ہے، اس کی کڑھائی صحیح نہیں ہے، کپڑے میں یہ مسئلہ ہے، رنگ میں یہ مسئلہ ہے. تو حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہیں پر رونے لگ گئے. وہ جو خریدنے والا تھا وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ شاید اس وجہ سے روتے ہیں کہ میں انہیں کم پیسے دوں گا، اب ان کا میں نے جو مال تھا اس کے اندر جتنے عیب نکال دیے، ان کی کاریگری پر میں نے حرف اٹھایا ہے. وہ کہنے لگا روئیں نہیں، میں آپ کو ایک اچھی اس کی وہ دے دوں گا اس کے بدلے میں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے میں اس وجہ سے نہیں روتا، میں روتا اس وجہ سے ہوں، میں تو اپنی طرف سے سب صحیح کر کے آیا تھا. میں نے بنایا اچھا، میں نے رنگ کا انتخاب اچھا کیا، اس پہ کڑھائی اچھی کی، اسے سیا اچھا، لیکن اس کے باوجود جب ماہر کے ہاتھ میں آیا تو پتہ لگا کہ اس میں اتنے نقص ہیں، اتنی کمیاں ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے، نمازیں تو میں نے پڑھی ہیں، روزے تو میں نے رکھے ہیں، اپنی طرف سے عبادتیں کرتا رہا ہوں، لیکن جب رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ میں نے کس طرح سے کیے ہیں. تو آج عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قبولیت کی کوئی مہر تو نہیں آئی، پتہ تو نہیں چل رہا کہ قبول ہو گیا ہے. اس بات پر بھی تو خوف ہونا چاہیے کہ جو پڑھ رہا ہوں یہ اس میں کہیں ریا نہ آ جائے، یہ کہیں منہ پر نہ مار دی جائیں، یہ کہیں قبول نہ ہو، الٹا نقصان نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کا خوف بھی اگر ہوگا تو انسان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ رب العالمین جل جلالہ کا خوف اپنے ساتھ رکھے گا، اور اس کے ساتھ پھر اس کی عبادتوں میں، اس کے نیک اعمال اخلاقیات میں اور زیادہ فائدہ اور اضافہ ہوگا. مرحبا. جی کون؟ سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ سید ارسلان شاہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کو حج بہت بہت مبارک ہو. برائے کرم ایک کلام سنواتے ہیں. جو لمحے تھے سکون کے وہ مدینے میں گزار آیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. جی کون؟ پاکستان کے شہر جہلم سے محمد نزاکت حسین عرض کر رہا ہوں. سلیمان بھائی آپ کو، آپ کے ساتھ جتنے اسلامی بھائی حج کرنے کے لیے گئے ان تمام اسلامی بھائیوں کو حج بیت اللہ کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طرح کی سعادتیں بار بار عطا فرمائے. میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے بچوں کے لیے حج اور عمرے کی دعا خصوصی فرما دیجیے. آمین آمین آمین. اللہ آپ کو بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ذوق شوق والی حاضریاں اللہ عطا فرمائے. آمین. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. بہت سارے میسیجز پر بھی ماشاءاللہ الکریم آپ کی اپریسیشنز بھی ہیں، مبارکبادیں بھی ہیں. اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے اور عافیت اور سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کو بھی اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مکہ مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. بہت سارے میسیجز ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی امان پناہ میں رکھے. میں کچھ میسیجز انشاءاللہ شامل بھی کر رہا ہوں. اور سید محمد احمد بھائی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنائیں مجھے، ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. سید محمد کیا نام ہے ان کا جی، ان کو کلام سننا ہے بھارت. ہاں ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ جی، اللہ برکت دے آپ کو. آمین. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سنا دیں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. واہ سبحان اللہ. مرحبا. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کلام سنائیں. امین بھائی ہیں حویلی لکھا سے. ٹھیک ہے جی. بہاول پور سے میسیج ہے، کلام سنا دیں ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. مرحبا. نعمان بھائی ہیں فیصل آباد سے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، کلام سننا ہے ان کو. ٹھیک ہے جی. اور کال شامل کرتے ہیں.
تو اطہرت تاریخ سمباد سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آگ صلی اللہ میں خوف خدا موضوع لیا گیا ہے۔ سلمان مدنی بھائی سے عرض ہے کہ حج کے موقع پر اس کے کیسے مناظر ہوتے ہیں اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ حج کے بعد بھی آ کر خوف خدا دل میں رہے، کیونکہ یہ بنیادی عنصر ہے جو بندے کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، تو کس طرح مینٹین رکھے، اس پہ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ آپ کو اور دیگر کو بہت بہت حج مبارک ہو جنہوں نے حج کیا۔ خیر مبارک، اللہ برکت دے آپ کو۔ ایسے جو ہے وہ پیارے پیارے مناظر جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ ان کو میں الفاظ کا جامع کیسے پہناؤں۔ اللہ پاک کے خوف سے روتے ہوئے اور طواف کعبہ جو ہے وہ کرتے ہوئے عاشقان رسول کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اور خالد بھائی، میں یعنی ایک مجھے میرے ذہن میں وہ ہلکی سی تصویر سی آ رہی ہے کہ ایک بلالی آدمی، یعنی ساؤتھ افریقہ یا شاید کسی کنٹری سے وہ ہوں گے، وہ حاجی بلیک کلر کے جو حجاجی کے نام تھے، اللہ 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 اللہ، یعنی آنکھوں سے آنسو یوں بہ رہے ہوں اور طواف کرتے کرتے بندہ وہ چادریں دو پہنی ہوئی ہیں اور طواف کعبے کا کر رہا ہے اور آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ اس طرح کے حاجی بھی جو ہے دیکھیں۔ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی مدنی، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک طواف جو میں نے الحمدللہ کیا، اور یوں بولیے کہ زندگی کا یادگار طواف جو ہے وہ رہا۔ غالباً ہمارا طواف وداع تھا وہ، ہاں جی طواف وداع تھا، اور پھر حضرت رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ طواف کیا۔ اللہ 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 اللہ، یعنی ذوق میں طواف کرنا تو کوئی حضرت جو ہے رکن شورا ابراہیم شاہ صاحب سے سیکھے کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یوں ایک سلسلہ کار اس طرح حجاج کرام کو جو ہے دیکھا ہے، اور میں آپ کو عرض کروں اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اور اس کے نیک بندے جو ہے وہ ہر یوں بولیے کہ خطہ زمین پر آپ کو کہیں نہ کہیں ملیں گے، اور ہیں ایسے الحمدللہ۔ یہ کیفیت بنتی ہے۔ میرا جی چاہ رہا میں ایک شعر پڑھوں، جب بندہ یہ سوچتا ہے نا، خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، خدا کی شان یہ لب اور بوسا سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے، ہمارا منہ اور اس قابل، اللہ اکبر۔ خالد بھائی، میں نے سوڈان کے حجاج کرام کے ساتھ حضرت سید الشہداء کے مزار پر جو ہے کچھ وقت گزارا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس میں آپ بھی شاید ساتھ تھے اس میں، یہ اس سفر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی بھی۔ تو بہرحال اس شاخ کے بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ انداز یاد آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل یاد آ رہا ہے۔ واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ تو اس شاخ کے بڑے پیارے پیارے جو ہے وہ انداز ہوتے ہیں، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے۔ آپ جب کسی کو اللہ کے خوف میں روتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا، آپ کسی اچھے مقام پہ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے، تو دعا کریں یا اللہ اس کی برکت سے ہم پر بھی کیا کر رحمت فرما۔ بلکہ یہ روایات میں یہ مضمون جو ہے موجود ہے کہ رکت قلبی کے وقت جو ہے وہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے کہ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جب بندہ دیکھے تو دعا کرے یا اللہ مجھے بھی ایک کیفیت کیا کر عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں یہ بات ملتی ہے جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو مدینے کی گلیوں میں اپنے مسلمانوں کو، اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے یا ان کے گھروں کے پاس سے گزرا کرتے تھے، تو جس گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رونے کی یا اس سے دعائیں کرنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں اپنے قیام کو طویل فرما دیتے، اللہ اللہ، اس کی رونے کی آواز سنتے، ان کی تلاوت کی آواز سنتے، اور یہ خاص توجہ ہے نا ان کی طرف کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہے اور ہماری نظر اس پر پڑ گئی ہے تو اس کے وسیلے سے ہی ہم دعا کر لیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو جہاں آ جائیں وہاں زندگی آ جائے،
لیکن ہم جیسے گناہگار جسے روتا دیکھ لے، جسے تلاوت کرتا دیکھ لے، تو اس کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ ہماری بگڑی بن جائے گی. مرحبا. انشاءاللہ. تو یہ کیفیت سسٹین رہے زندگی میں، تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یہ آپ کو اسی طرح کا جو ہے وہ ذوق ملے گا. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی رہے گی اور دینی ماحول میں بندہ رچا بسا رہے. ایک ہے وابستگی، اچھا لگنا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بندہ رچ بس جائے اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرے، جائزہ بھی لے، اور اس کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کرے، دینی کاموں کے اندر بھی اگر بندہ شامل رہے تو پھر اس کو یہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، بندہ ان کو سسٹین کرتا رہتا ہے، لے کر چلتا رہتا ہے، اور اس کی برکتیں مزید حاصل کرتا رہتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی. کہہ رہے ہیں کہ جی 1 سال سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن ریکویسٹ جو ہے وہ پوری ہو کے نہیں دے رہی، تو آپ ریکویسٹ تبدیل کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے تبدیل کرنے میں بھی، ٹھیک ہے. اللہ آپ کو برکت سلامتی دے. بہرحال میرے بس میں ہو تو میں یوں کر کے پوری کر دوں، چٹکی بجا کے. بہرحال اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. شہر خانپور ہے جی، اور یہاں سے میسج ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام ان کو سننا ہے. الف اللہ چمبیری بوٹی. ٹھیک ہے جی، مرحبا. اور یہ فاروق بھائی ہیں، کہاں سے جی؟ منچن آباد سے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور کلام ان کو سننا ہے، کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے. مرحبا، کال لیتے ہیں انشاءاللہ. میں کھچی والا سے سید زین العابدین طاری بات کر رہا ہوں. ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میں یہ والا کلام سننا چاہتا ہوں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. مرحبا، جزاک اللہ خیر. جی عمر بھائی کچھ کلام سنائیں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو پڑھی ہے وہ بھی لاجواب ہے، کبھی اس میں بھی جو ہے ہم سنیں گے. وہ ہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں
لاجواب انداز ہے. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے. ایک بار آگے عمر بھائی. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے جو لمحے تھے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں. اجازت ہے نسیمہ صبا آئے بہار آئے. اجازت ہے نسیمہ صبا آئے بہار آئے. یہ بستی ہے دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. یہ بستی ہے دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے. گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے. گئے جتنے خیرت نازاں وہ دامن تار تار آئے. جبھی ہو آسمان پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو. یہ لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے. اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی. نظروں سے لیے بوسے کبھی ہونٹوں سے چوما.
جمعہ اس شہر کی ہر چیز مجھے خوب لگی تھی، اور لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا، لجپالوں کے لجپال کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، قسمت میری اس در پہ کھڑی جھوم رہی تھی، اور مجرم تھا کھڑا سر کو جھکائے ہوئے در پر، مجرم تھا کھڑا سر کو جھکائے ہوئے در پر، آنسو تھے رواں ایسے کہ ساون کی جھڑی تھی، آنسو تھے رواں ایسے کہ ساون کی جھڑی تھی، لے ڈوبتے آمال میرے مجھے کو نیازی، لے ڈوبتے آمال میرے مجھے کو نیازی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، جا پہنچا مدینے میری تقدیر بھلی تھی، اللہ غنی کیسی وہ پرکیف گھڑی تھی، جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی تھی۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا زبردست کلام پڑھا ہے عمر بھائی۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، کہ آپ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ اللہ رسول کی یاد میں رو رہا ہے، بالخصوص مکہ مدینے میں ہے، تو اس کے پاس جا کر اس کی توجہ کو ہٹا کر اپنی طرف توجہ کروانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی بھی دعا کا ایک سلسلہ کار کرے۔ عبدالحبیب بھائی کی مجھے وہ بات بھولتی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا ایک جو ہے وہ واقعہ بیان کیا کہ آپ مسجد نبی شریف میں جو ہے وہ حاضر تھے، اور آگے کوئی باب جبریل سے میرا خیال ہے اندر آئے تھے، اور وہاں ایک جگہ ہے وہاں بیٹھے، اور کہتے ہیں کہ میرے آگے ایک آدمی تھا، اور وہ پھر اپنا یوں بولیے کہ سب کے سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، حضور فلاں کا بچہ بیمار ہے، حضور یوں ہے، پیارے آقا یوں ہے، یعنی یوں وہ بات عبدالحبیب بھائی بڑے ذوق میں بتاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ کر کر آ کے سوچ کے آیا تھا وہ سب پیچھے رہ گیا، اور مجھ پر ایک ذوق کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی۔ تو بہرحال یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے، کسی کو ذوق میں دیکھ کر ہمیں بھی ذوق آنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم سیلفی اس کو بولے بھی بندہ رو رہا ہے اور اپنے سیلفی اس کے ساتھ بنا کر کے کیا ہو جائے، نکل جائے۔
یہ ہمیں بالکل اس بات کا دھیان اور خیال رکھنا چاہیے، جب کسی کا دھیان اللہ رسول کی یاد میں لگا ہوا ہے اس کو وہاں سے نہیں ہٹانا چاہیے. یہ بالکل یاد رکھنے والی بات ہے اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے. آپ کیا کریں؟ دعا کریں. خالد بھائی، میں نے 2 افراد کو دیکھا، احمد رضا بھائی، عمر بھائی، وہ بالکل ان کا دیہاتی انداز تھا ان کا، اور وہ بس اپنے ہی انداز میں فریاد بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. تو میں مسجد نبی شریف کے گیٹ سے وہ نکل رہا تھا، تو ان کا انداز دیکھ کر نا میں واپس آیا. یعنی آپ گزرتے گزرتے ایک آواز ہے آپ کے کان میں پڑ گئی، آپ نے جو ہے دیکھ لیا، تو میں پھر خالد بھائی ان کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مولا کریم جو اے پہ مانگ دینے پیچھے میں میاں میرا بھی قبول. میں وہ کیفیت جو ہے بیان نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے، یہ ہمارا جو ہے وہ انداز بنے، نہ کہ یہ اس کو ہلائیں جلائیں، تھوڑا اس کو اپنا بتائیں دکھائیں، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، آپ وہ ہیں، آپ یہ ہیں. تو یہ اس پر غور کی حاجت ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. دعا لینے کا انداز بنائے. ایک جو ہے وہ عاشق رسول تھے، تو وہ موبائل میں نے کہا یار اب دعا لے لیں مجھ سے. انہوں نے کہا دعا تو آپ دے ہی دیں گے، سیلفی بھی آپ دعا اپنی مرضی سے دے دیں، سیلفی میری مرضی سے دے دیں. اللہ رحمت فرمائے. بہرحال ہمیں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہماری توجہ بھی کیا ہے، اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ لگ جائے، نہ کہ دوسرے کی توجہ ہٹا کے اپنی طرف کی جائے. بعض اوقات کوئی جلال والا آدمی ہو تو وہ پھر جلال بھری نگاہ اگر اٹھا لے پھر اس کے آپ کانسیکوینسز بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے. میں آگے چلتا ہوں، اور اشفاق بھائی کا بڑا پیارا کلام ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں، اس کا سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. آئیے ناظرین آپ کو بھی سناتے ہیں. جی. سارے جگ نالو لگ دیاں چنگیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، رہیاں مہک مہک جیویں جنت دیاں کلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. ابر رحمتاں دے صدا تھے وس دے، جاندے روندے تے آندے نے غس دے. ابر رحمتاں دے صدا تھے وس دے، جاندے روندے تے آندے نے غس دے. رل ویکھنے نو سیاں نے چلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. سارے جگ نالو لگ دیاں چلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، رہیاں مہک جیویں جنت دیاں کلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں، مدینے دیاں پاک گلیاں. واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، سبحان اللہ. کیا لاجواب کلام ہے. اور یہ بندہ مدینہ شریف میں کہیں جو ہے نا وہ گھوم رہا ہو اور وہاں یہ جو ہے وہ سن رہا ہو. اللہ 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 اللہ، ایسا یقین مانے بننے کو، مزے کو جو ہے وہ مزہ آ جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو ذوق اور شوق عطا فرمائے. حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری ادام ذلہ کا بڑا پیارا ایک ویڈیو پیکیج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو بھی دکھاتا ہیں. جو حرام کھانے والے ہیں ان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے. فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، جسم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہے. تو جو مسافر ہو، جو پراگندہ حال ہو، اس کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی. اور اسی طرح جس کے حال ہی خراب ہے، بیچارہ اتنا غربت مسکینی آزمائش کے اندر ہے، تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ بندہ دور سے آیا، بال بکھرے ہوئے، حالت پراگندہ ہے، تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، جو عام طور پہ ایک طریقہ ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب.
بڑی دعا کرتا ہے گڑ گڑا کے اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی حالت یہ ہے، یہ جو مسافر ہے اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ جب کھانا پینا پہننا حرام ہے تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ جو بدن حرام سے غذا پائے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اب بھلے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آدمی اپنا ایک وہ کرا کے جو ہے نا وہ دعا مانگے، اب وہ سادہ لباس ہے یا وہ احرام ہی پہنا ہوا ہے، احرام جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس ہے، لیکن وہ احرام ہے رشوت کی کمائی کا، وہ احرام ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کے جو لوگوں سے رشوت لی تھی، وہ احرام ہے اس پیسے کا جو دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رشوت لی تھی، وہ جو کسی کے جو ہے وہ کاغذات ٹرانسفر کرنے کے پیسے لیے تھے حرام، وہ جو دفتروں کے اندر کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، یہ جو حرام خوریوں کے پیسے ہیں، جو تنخواہ بنتی ہے 15,000 20,000 25 30 40 تک 50 تک، لیکن ماہانہ خرچہ گھر کا چل رہا ہے 2 لاکھ روپے، تنخواہ 50,000 ہے، گھر کا خرچہ 2 لاکھ روپے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں کی فیس ہی 20,000 ہے، تنخواہ 50,000 ہے، تو کہاں سے دے رہے؟ حرام سے دے رہے اکثر۔ اسی طرح ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، یا جو سیر و سیاحت پہ بھی جا رہے ہیں، لیوش لائف ہے، اچھی گاڑی ہے، مکان شاندار ہے، حالانکہ اس کمائی کے اندر بن ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے بنا؟ موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از فرام حرام، وہ حرام سے بنا۔ تو اب ایسے جو نمازی صاحب ہیں، ایسے جو معتمر صاحب ہیں، یہ بھلے جو ہے نا وہ اچھا سا لباس پہن کے اور یہاں سے بڑے عطر مل مل کے جو ہے وہ پہنچ جائے مکے مدینے اور دعائیں مانگے، اور یہاں سے کیا جانے، ہر بندہ جانے والے کو کہہ رہا جی بھائی صاحب دعا کرنا ہمارے لیے، آپ تو عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا، تو یہ دعائیں کرے گا۔ لیکن جو حدیث کہہ رہی ہے کہ لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام فأنا یستجاب لذالک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مہربانی کرے کہ کمائی والے جو حضرات ہیں، اچھا یہ اس میں تاجر بھی آ سکتے ہیں، تاجر بھی دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دے کے اور خراب مال بیچ کے سب کچھ کر کے دھڑا دھڑ پیسے کما کے نکلا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور ہر گلا سڑا پھل دبا کے بیچا، ڈنڈی ماری فل، جانوروں کے گوشت کے اندر پانی بھر کے بیچا، اور اب جب اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے تو اب آیا جی آخری عشرہ مدینے میں جا کے گزارتے ہیں۔ سب ایسا نہیں کرتے، بڑے بڑے عاشق رسول، بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو واقعتاً حلال کماتے ہیں اور مدینے میں جا کے نچھاور کرتے ہیں، ان کی بات نہیں، ان کی تو سعادت ہے، ان کی سعادت ہے، بات ان کی ہے جو حرام کما کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مال حرام کما کے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے، حدیث مبارک اس سے منع کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کھانے، حرام کمانے اور حرام بولنے سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ عقل حلال اور صدق مقال، نہیں بننا حلال کھائے اور سچی بات کہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بنائے۔ مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے بستہ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی کا عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات و سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تم ہی ہو، میرے دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو۔
جستجو میں جینا، تیری آرزو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے